شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ کا منظر تھا، جہاں برقی کمروں میں لڑکے اور لڑکیاں رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس اس وقت کوئی پرائیویٹ پارٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کے گلاس تھے، میوزک چل رہا تھا، ڈانس بھی ہو رہا تھا، پارٹی اپنے زوروں پر تھی۔ اتنے میں ریسٹورنٹ کے اندر ایک 28 سالہ پرکشش گہری کالی آنکھوں والا مرد داخل ہوا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اس کا خون کھول گیا، اس کی رگیں ابڑ گئی۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے وہ کسی کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ منٹ کی تلاش کے بعد وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ ایک کارنر ٹیبل پر وہ بلیک جینز اور وائٹ ٹاپ میں بنا کسی دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی اور بال سارے کھول رکھے تھے۔ چہرے پر سرخ لپسٹک لگائے وہ نزاکت سے جوس حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر دانیال شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے اس تک بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے اسے کھڑا کیا۔ وہ اچانک اس ہوئی افطار پر گھبرا گئی، مگر جیسے ہی نظر دانیال شاہ کے چہرے پر پڑی، اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہ کس قدر غصے میں تھا، یہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس کی کلائی پکڑی اور ریسٹورنٹ سے باہر کی جانب بڑھا، مگر راستے میں ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم میری فرینڈ کو کس کی مرضی سے یہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنے گلے میں چین گھماتا وہ کافی بدتمیزی سے بولا تھا۔ دانیال شاہ کا سب جواب دے چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا ایک زوردار مکہ اس لڑکی کے منہ پر دے مارا۔ سارے ریسٹورنٹ میں سکوت چھا گئی۔ سب نے حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ خود بھی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس لڑکے کے سارے دوست آ کر دانیال کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو دوسری طرف دانیال کے گارڈ بھی آ کر اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے سارے گارڈز دیکھ کر وہ تو سارے کے سارے حیران رہ گئے۔ دانیال شاہ آگے بڑھا اور اس امیر زادے کی آنکھوں میں آنکھیں گارے صرف ایک فکرہ سرد لہجے میں ادا کیا۔ دانیال شاہ کو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی جو سامنے والوں کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ اس کی کلائی غصے سے دبوچے وہ باہر نکل گیا۔ غصے سے اسے کار میں لا کر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ گھوم کر دوسری طرف آ کر وہ ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھا اور ایک کرخت نظر اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ کتنی بار تمہیں پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ دامل، مگر نہیں، اس بار تمہیں لگامیں ڈالنی ہی پڑیں گی۔ آج وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، ورنہ وہ کول پرسن تھا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے ڈرائیونگ کی طرف توجہ مرکوز کی اور گاڑی فل سپیڈ سے بگا کر لے گیا۔ اس کے پیچھے ہی گارڈز کی گاڑیاں بھی آ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ ساری گاڑیاں شاہ حویلی میں داخل ہوئی۔ دانیال نے پچھلی سیٹ پر پڑی اپنی چادر اٹھائی اور اس کی طرف پھینکی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ چادر اپنے گرد اوڑھ لی۔ کم سے کم وہ ایسے کپڑے میں ماموں اور ممانی کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بھی ایسے کپڑے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہ چادر اپنے گرد اوڑھ کر خود کو کور کیا۔ دانیال نے دوبارہ اس کا ہاتھ غصے سے پکڑا اور حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی پھپھو اور بی جان جو کہ دانیال کی ماں تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اسے پھینکنے والے انداز میں پھپھو کے سامنے صوفے پر بٹھایا۔ یہ حالت دیکھ رہی ہیں آپ اس کی پھپھو؟ آج تو حد ہی ہو گئی، یہ ان فحش لڑکوں میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں کر رہی تھی۔ اتنی بار میں نے سمجھایا چھوڑ دے یہ کام، مگر اس بار میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آئے گا، اس کا حلیہ چینج کروائیں ابھی اور اسی وقت، یہ میری بیوی بنے گی۔ سختی سے حکم سناتا وہ اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ دامل کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ ماں کے بازو ہلانے پر وہ ہوش میں آئی۔ قسم کھا رکھی ہے مجھے اس عمر میں زندہ زمین میں گاڑنے کی، انہوں نے کچھ تکلیف اور غصے سے کہا کہ دامل کو اپنے سینے میں تکلیف اٹھتے محسوس ہوئی۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ اگر چاہتی ہو میں زندہ رہوں تو خاموشی سے نکاح کر لینا، ورنہ ماں کا مرا ہوا منہ دکھو گی۔ پھپھو نے جیسے اسے بے بس کر دیا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ میں کوئی نکاح نہیں کروں گی، میں کسی کی مرضی سے زندگی نہیں جیوں گی، یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی مرضی سے ہی جیوں گی۔ دانیال سے بھی وہ اونچے لہجے میں چیخی تھی۔ اس سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہوتی سامنے ہی دانیال کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں آج حد سے زیادہ سنجیدہ تھیں۔ اگر تم نے یہ نکاح نہیں کیا تو تمہارے سارے بینک اکاؤنٹس سیل کروا دوں گا، تمہارا یونیورسٹی جانا بند، تمہارا کھانا پینا تک بند۔ اب فیصلہ نہیں تمہیں کرنا ہے، اپنی زندگی سکون سے جینا چاہتی ہو تو نکاح کر لو، ورنہ تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس کے کان میں گرایا اور پھر اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ دامل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، مگر جانتی تھی دانیال شاہ سب کچھ کر سکتا ہے،
اس لیے اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ خاموشی سے اس کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے باپ کی تصویر کو ہاتھ میں پکڑے اس وقت سے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ کاش آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے ہوتے تو نہ ہم اس مصیبت میں پھنستے۔ اس کے لہجے میں اس وقت صرف اذیت اور بے بسی تھی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اکیلی تھی تو دیال والوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا، اس لیے ابراہیم شاہ نے انہیں یہاں لے آئے تھے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ رہنے لگی تھی۔ ان دنوں اس کی دوستی رامین سے ہوئی۔ رامین ایک امیر خاندان کی مغرور سی لڑکی تھی۔ اس نے دامل کو حوصلہ دیا اور دامل کو اس وقت اپنی سب سے بڑی مسیحا لگی۔ تم فکر مت کرو، جانے والے چلے ہی جاتے ہیں، تم اپنی زندگی انجوائے کرو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہو، میں تمہیں تمہارے غم سے نکلنے میں مدد دوں گی۔ رامین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقین دلایا۔ دامل کو سکون محسوس ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی دوستی بہت گہری ہوگی۔ یار یہ کیا، تم ہر وقت بہن جی بنی رہتی ہو، کوئی اچھے سے کپڑے پہنا کرو، اس طرح تو لوگ دیکھیں گے بھی نہیں، سب تم سے دور دور بھاگیں گے۔ ایک دن رامین اسے اپنے ساتھ زبردستی شاپنگ پر لے آئی اور اسے بہت سارے فینسی ڈریسز، پرفیوم، جوتے اور جولری کے ساتھ بہت کچھ گفٹ کیا۔ وہ منع کرتی رہ گئی مگر رامین نے ایک نہ چلنے دی۔ ارے میں تمہاری دوست ہوں، دوستوں کو منع نہیں کرتے، چلو شاباش رکھ لو۔ دامل نے مسکرا کر سارے گفٹ رکھ لیے اور حویلی میں بھی اپنی مرضی کے کپڑے پہن کر گھومنے لگی۔ ایک دن تو وہ نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے باہر آئی، نہ کوئی دوپٹہ لے رکھا تھا۔ دانیال جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ناشتے کے لیے بیٹھا تو دامل کو اس حلیے میں دیکھ کر اسے شدید قسم کی شرمندگی کا احساس ہوا۔ یہ تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ کم سے کم اپنا اوڑھنا پہننا تو ٹھیک کر لو۔ اس نے کچھ نرمی مگر سنجیدگی سے ہدایت دی۔ دامل نے سنی انسنی کر دی۔ وہ جو پہلے یونیورسٹی میں بڑی سی چادر میں آتی تھی، اب اس کا دوپٹہ گلے میں آ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی لڑکوں سے بھی دوستی ہونے لگی۔ پھر وہ پڑھنے کی بجائے دوستیوں اور پارٹیوں میں مصروف ہو گئی۔ دانیال نے بہت بار اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، وہ ہر بار ہوں ہاں کر کے ٹال دیتی، مگر اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ دانیال کا کوئی دوست پاس ہی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا تھا جب اس نے دامل کو وہاں دیکھا اور دانیال کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ پھر کیا، دانیال تو فوراً اسے لینے ریسٹورنٹ پہنچ گیا، مگر وہاں کا منظر دیکھ اس کے اندر کسی نے چنگاریاں بھر دی۔ وہ جانتا تھا اس کا دامل سے کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک کزن ہونے کی حیثیت سے وہ اس پر اتنا رعب اور اتنی ساری پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ اس لیے آج وہ سوچ چکا تھا کہ اسے رشتے میں باندھ دے گا، اور واقعی وہ باندھ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ نرم مزاج اور تحمل پسند بندہ تھا، مگر آج وہاں کا ماحول اور شراب نوشی دیکھ کر وہ اپنے سارے ضبط توڑ چکا تھا، اور دامل اس وقت دوستی یاریوں میں اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ تو اس کا رکھوالا ہے، وہ جو کر رہا ہے صرف دامل کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا تھا۔ وہ ان کے خاندان کی بیٹی تھی، ان کی عزت تھی، اور ہر مرد کو اپنی عزت بہت حسیس ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی تصویر کو دیکھتے اب بہت سارے شکوے کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاید بھول گئی ہو، میری بیوی بن چکی ہو، اٹھو اور میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کافی غصے سے کہتے دامل کا ہاتھ پکڑا۔ دامل کے اندر تو کسی نے آگ بھڑکا دی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ کہتی نا اپنی مرضی کروں گی، وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس 1 سال میں وہ سارے لحاظ بھول گئی تھی۔ دیکھو دامل، بہت عزت سے مخاطب ہو، اگر تم نے میری مردانگی دیکھنی ہے نا تو شوق سے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے اتنی سختی سے کہا کہ دامل کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ دوڑا تھا۔ اسے خاموش دیکھ دانیال نے پھر سے اس کی کلائی دبوچی اور پھر سے اپنے کمرے کی طرف لے کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر دانیال کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے کمرہ لاک کیا اور اسے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں چھوڑ دیا۔ خبردار، اگر اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے سختی سے تنبیہ کرتے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ دامل فوراً اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ دروازہ لاک کر کے گیا تھا۔ وہ چابی بھی اس کے پاس تھی، وہ اندر سے نہیں کھل رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ابھی کے ابھی دانیال شاہ کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے۔ اس کا موبائل بھی اسی کمرے میں رہ گیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی بیڈ پر لیٹ گئی، مگر ایسی لیٹی کہ دانیال کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ بچی۔ اچھی بلی وہ ہاسٹل چلی گئی تھی، وہاں اپنی مرضی کر سکتی تھی، مگر اس دانیال شاہ کے نام کا توق اس کے گلے میں ایسا بیٹھا، اسے سکون سے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔
6 ماہ پہلے ہی ماموں ممانی اور ماں کے ساتھ ساتھ دانیال کی نصیحتیں اور ہر وقت کا سمجھانا اس کی اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس لیے اس نے رامین کے مشورے پہ ہاسٹل میں شفٹ ہونے کی ترجیح دی۔ اماں میں کہہ رہی ہوں گاؤں آنے اور جانے میں بہت دیر لگتی ہے، میری پڑھائی کا بہت نقصان ہوتا ہے اور میں تھک بھی جاتی ہوں۔ ویسے بھی ہاسٹل تو یونیورسٹی کے اندر ہی ہے، وہیں سے آیا جایا جاتا کروں گی تو زیادہ آسانی رہے گی۔ پلیز میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وہاں جانے دیں۔ اس حویلی میں رہ کہ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو منایا تھا اور پھر جا کر وہ ہاسٹل میں رہی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو ایسا تھا جیسے وہ الگ ہی دنیا میں آ گئے ہو، وہاں سکون ہی سکون تھا۔ مگر ایک یہ حویلی کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جلد سے جلد وہ یہاں سے نکل ہی جائے گی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ 12 بجے کے بعد وہ اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ ایک نظر اسے سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ 24 سالہ دامل میران خوبصورتی اور معصومیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم ہے، اس کے صحبت نے غلط راہ چلنے پر مجبور کیا ہے، مگر وہ اسے سدھارنا چاہتا تھا۔ ابراہیم شاہ کی ایک ہی بہن تھی، وہ خود بھی ایک ہی بھائی تھے، اس گاؤں کے سردار، اور اگلے سالوں میں دانیال شاہ اس گاؤں کا سردار بننے والا تھا۔ سرداری کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر سرکاری آفیسر بھی تھا۔ تامل کے ساتھ اس کی بچپن سے اتنی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، مگر وہ معصوم تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر نہ جانے کب دانیال کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور اب وہ اسے پسند کرنے لگا۔ المختصر یہ بات وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر اسے کہہ نہیں سکتا تھا، اسے اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک نظر سارے بیڈ پر ڈالی جہاں وہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا وہ واپس اسٹڈی روم میں چلا گیا اور وہیں کاؤچ پر لیٹ گیا۔ حویلی پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ جب دامل کی آنکھ کھلی تو دانیال فریش صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر رسمی سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ بیگم، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے میں کمرے سے باہر نہیں نکلا، ورنہ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ ایک رات کی بیوی کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وہ نارمل بات کر رہا تھا، مگر دامل کو لگا وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی اور بالآخر پورے 12 گھنٹے بعد اس کمرے سے آزاد تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دانیال شاید کوئی کال سننے کے لیے باہر گارڈن میں چلا گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا اور رامین کو کال ملائی۔ یار تم ٹھیک تو ہو؟ میں کل پریشان ہو گئی تھی، تمہارا وہ کزن کتنے غصے میں تمہیں وہاں سے لے کے گیا تھا، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ کال ملتے ہی دوسری طرف رامین کی فکر مند آواز آئی۔ دامل کی آنکھیں بھر آئی۔ میں بہت مصیبت میں آ گئی ہوں رامین، اس بدتمیز نے کل رات مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اگر میں اس حویلی میں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ اس کے ترلے ہی کرنے لگی۔ رامین نے اسے حوصلہ دیا، فکر مت کرو، فی الحال تم اپنا موڈ نارمل رکھو، 2-4 دن برداشت کرو، پھر یونیورسٹی آنا، پھر ہم کچھ سوچتے ہیں۔ رامین کی ہدایت پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور واقعی 2 دن تک اس نے بالکل نارمل بیہیو کیا تھا، مگر ان 2 دنوں تک اس نے دانیال کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ دانیال کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اتنے سکون سے بیٹھ گئی ہے۔ کچھ تو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، مگر دانیال یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ آج نکاح کے پورے 3 دن بعد وہ پستہ کلر کی فراک پہنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اسے یہاں سے بھاگنا ہے تو اپنا حلیہ ٹھیک کرنا پڑے گا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی بچی کی طرح بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آج تو اس کا دوپٹہ بھی گلے میں موجود تھا۔ آج وہ ایک کے بعد ایک دانیال شاہ کے ساتھ پھپھو، بی جان اور آغا جی کو بھی جھٹکے دے رہی تھی۔ 2 دن بعد سے میرے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، میرا پہلے سے پڑھائی کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس لیے یونیورسٹی جا رہی ہوں اور کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی۔ اس نے نرمی مگر سنجیدگی سے ساری حویلی والوں کو یہ بات ڈائننگ ٹیبل پر سنا دی۔ ٹھیک ہے دانیال بیٹا، تم اسے یونیورسٹی چھوڑ دینا، ابراہیم شاہ نے دانیال سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، اس نے کوئی تماشا نہیں کیا تھا اور اتنی خاموشی دانیال کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کھچڑی پکا رہی تھی۔ وہ سارا راستہ خاموش رہی، پرسکون تھی۔ اس کی یہ پرسکونی دانیال کو کسی طوفان کا خدشہ لگ رہی تھی۔ خیر یونیورسٹی آ گئی
وہ گاڑی سے باہر نکلتی اس سے پہلے اس کی کلائی دانیال کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے دانیال کو دیکھا۔ اگر میں تم پر کوئی روک ٹوک کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں قید کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری فکر، تمہاری حفاظت کے لیے سب کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں کوئی خناس پڑا ہے تو اسے نکال دو، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ بہتر ہوگا مجھے اور میرے رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت لو، مگر کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد سنجیدگی تھی۔ دامل نے کچھ بھی کہے بنا اپنی کلائی چھڑوائی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ 2 بجے لینے آؤں گا، خبردار اگر بنا بتائے کہیں گئی۔ جاتے جاتے بھی دانیال اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ دوسری طرف وہ بھی دامل تھی، اپنے نام کی ایک کرنی، اس نے اپنی مرضی ہی کرنی تھی۔ دانیال اسے یونیورسٹی ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ یہ 11 بجے کا وقت تھا جب وہ اور رمین دونوں یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ اور رمین کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی۔ فی الحال میں تمہیں اپنی ایک کزن کے گھر چھوڑ دوں گی، پھر ہم رات کو وہاں سے نکلیں گے، کیونکہ تمہارا کزن میرا مطلب ہے تمہارا شوہر بہت پاورفل ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے زمین پتال ایک کر دے گا، بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلیں گے۔ وہ اسے ہدایت کرتی ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ دامل نے اس بات میں سر ہلایا، اپنا موبائل جان بوجھ کر حویلی چھوڑائی تھی تاکہ دانیال اسے ٹریس نہ کر سکے۔ 1 گھنٹے بعد اس کی گاڑی ایک نفیس اور خوبصورت بنگلے کے باہر رکی اور رمین کی ہدایت میں چلتی ہوئی لاؤنج تک آئی۔ یہ صبا ہے، میری خالہ کی بیٹی، اور صبا یہ میری دوست ہے، اسے رات تک اپنے پاس رکھو، میں رات کو اسے لے جاؤں گی، یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پر ہے، اوکے؟ اپنا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں۔ 10 منٹ کے بعد رامین وہاں سے نکل گئی تھی، کیونکہ اگر وہ یونیورسٹی سے غائب رہتی تو سب سے پہلا شک اسی پر جانا تھا۔ خیر وہ یونیورسٹی واپس آ گئی۔ نہ جانے کیوں دامل کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہی صبا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ صبا بھی رامین کی طرح بہت باتونی تھی اور فوراً دوستانہ لہجے میں اپنا بنا چکی تھی۔ 2 بج گئے تھے۔ دانیال دامل کو یونیورسٹی سے پک کرنے کے لیے آ چکا تھا۔ کتنی دیر پارکنگ میں ایریا میں گاڑی پارک کیے کھڑا تھا، مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر اسے کال کرنے لگا، مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اب دانیال کا دماغ گھوما، گاڑی سے اترا، یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا اور سیدھا دامل کے ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ وہاں کے پروفیسر اس کے ایک جاننے والے تھے۔ ان سے پتہ کیا تو پتہ چلا دامل تو یونیورسٹی آئی ہی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود اسے صبح یونیورسٹی کے اندر ڈراپ کر کے گیا تھا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دانیال کو اس وقت عجیب وسوسے ہو رہے تھے اور عجیب خیال آ رہے تھے، مگر اپنے خیال پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے اپنا شک دور کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے مسٹر شاہ وہ یونیورسٹی آئی ہوں، مگر کلاس میں تو نہیں آئی۔ اور دانیال کا دماغ گھوما۔ فوراً سے پہلے اس نے اس کا موبائل ٹریس کروایا تو پتہ چلا موبائل حویلی میں ہی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی اس لڑکی کا کیا کرے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہوش سنبھالے، واپس حویلی آیا، اس کا موبائل ڈھونڈا، وہ کمرے میں ہی پڑا تھا۔ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس کی دوستوں کے نمبر ڈھونڈے اور اسے ایک نمبر ملا جس پر سب سے زیادہ کال کی گئی تھی، اور وہ رامین کا نمبر تھا۔ دانیال نے اس نمبر کی ڈیٹیلز نکالی تو پتہ چلا وہ کسی بزنس مین کی بیٹی کا ہے۔ فوراً اس کے گھر پہنچا، مگر پتہ چلا ان کی بیٹی تو 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ اس کا دماغ اب مزید گھوم چکا تھا۔ کتنا سمجھایا تھا اس لڑکی کو، عقل سے کام لے، مگر لگتا ہے اس لڑکی کو جب تک ٹھوکر نہ لگے اسے عقل نہیں آنی تھی۔ دانیال کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ سب سے پہلی بات وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ دوسری بات اس کی محبت تھی۔ اسے کچھ ہو گیا تو شاید دانیال بھی جی نہ سکے۔ فوراً اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو پولیس آفیسر تھا۔ وہ یہ سارا کام رازداری سے کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی بی جان، آغا جان اور پھپھو جان ہی چکی تھی کہ دانیال لاپتہ ہو چکی ہے۔ پھپھو کا تو دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ان کی بیٹی نے سوچ رکھا تھا کہ ان کو جیتے جی مار کر ہی رہیں گی۔ تو وہی دوسری طرف مغرب کے بعد رامین صبا کے گھر آئی تھی اور دامل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اب وہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ ان کی گاڑی شہر کے کچے پکے راستوں سے ہوتی ہوئی ایک عجیب سی جگہ پر آ کر کھڑی ہوگی۔ دامل نے ایسی جگہ شاید اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں رامین؟ اس نے کچھ حیرت سے رامین سے پوچھا۔ رامین کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ فکر مت کرو میری جان، یہاں تمہاری
ساری مصیبتوں کا حل ہے۔ تامل کا دل خوف سے دھڑکا۔ لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تامل گھبرا چکی تھی۔ فکر مت کرو، یہاں کسی سے ملنا ہے جس کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ بس کچھ منٹ پھر ہم واپس چلیں گے۔ رامین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ تامل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلی۔ اب وہ پیدل چلتی ہوئی اس چھوٹے سے راستے سے اسے اندر بڑھ رہی تھی۔ وہاں ہر طرف لڑکیاں عجیب سا نامناسب لباس پہن کر کھڑی تھی اور عجیب فحش اور بگڑے ہوئے لڑکے کھڑے تھے۔ تامل اندر تک کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بہت کچھ غلط کر رہی ہے۔ کچھ منٹ بعد وہ دونوں ایک عجیب سی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے پردے تھے۔ نیچے زمین پر بھی عجیب سے کلر کے قالین بچھائے گئے تھے۔ ہر طرف سنگیت کا سامان پڑا تھا، جیسے یہاں پر کوئی رقص وغیرہ ہوتا ہو۔ ان کے سامنے ایک موٹی سی عورت بیٹھی تھی، منہ میں پان چبائے وہ سرتا پیر دامل کو دیکھ رہی تھی، اور دامل کو اس کی نظریں عجیب پریشان کر رہی تھی۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ رامین پر ڈالی۔ رامین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بتاؤ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا جائے؟ رامین کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پورے 10 لاکھ۔ تامل اب تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ دونوں کیسی پہیلیوں میں باتیں کر رہی ہیں؟ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بانو بھائی نے سوالیہ ابروج کائی۔ بالکل نہیں، یہ تمہیں کروڑوں کا فائدہ دے گی۔ اب تک جتنا مال لائی ہوں کیا سب نے تمہیں فائدہ نہیں دیا؟ بانو بھائی کا سر اس بات میں ہلا۔ اب مجھے پیسے دو تاکہ میں جاؤں۔ بانو بھائی نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر کسی لڑکی کو اشارہ کیا۔ 10 منٹ بعد اس کے ہاتھ میں پیسے آ چکے تھے۔ رامین اٹھ کھڑی ہوئی۔ تامل بھی اس کے ساتھ اٹھی، مگر بانو بھائی نے لڑکیوں کو اشارہ کیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے پوچھا۔ تامل کے اندر خوف کی لہر سرایت کر رہی تھی۔ کیا مطلب کہاں جا رہی ہوں؟ واپس جا رہی ہوں۔ اپنے خوف کو پس پش ڈالتے اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر بانو بھائی ہنس پڑی۔ یہاں ایک بار جو آتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے، مگر جاتا ہماری مرضی سے۔ اس کے پاس آ کر انہوں نے اس کے نازک چہرے کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ تامل کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ رامین تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو لے کر جاؤ۔ اس نے رامین کو آواز دی جو دروازے تک چلی گئی تھی۔ وہ واپس پلٹی، پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ او دامل میری جان، تم کتنی بھولی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں جو اپنے شوہر کی نہیں ہو سکتی وہ دوستی لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب سے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں رہو، گڈ بائے۔ رامین نے تنفر سے کہتے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ دامل کے سر پر بہت زور سے آسمان پھٹ پڑا تھا۔ رامین پلیز واپس آؤ۔ کہاں جا رہی ہو رامین؟ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر چکی تھی۔ بانو بھائی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بہت ہی کوئی بے وفا دوست نکلی وہ تمہاری، تمہیں یہاں بیچ گئی ہے۔ تامل ساکت رہ گئی۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رامین تو اس کی سب سے اچھی دوست تھی، اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا، مگر بظاہر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ کوٹھا ہے، آج کے بعد تم یہی کام کرو گی، اور جانتی ہو نا یہاں کیا کام ہوتا ہے۔ بانو بھائی نے معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈالی۔ جاؤ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ پھر 2 لڑکیوں کو اشارہ کیا۔ وہ تامل کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ تامل ساکت تھی، وہ پتھر ہو چکی تھی، جیسے اب تک وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ دونوں اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ باہر سے کمرہ بند ہو چکا تھا تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور تامل جو آج تک یہ کہتے آئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جیے گی، آج وہ یہاں قید ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا رامین نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ رامین کا وہ پیار، محبت، دوستی کا دکھاوا کرنا، وہ سب جھوٹ تھا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو تامل کی آنکھوں سے گرے تھے اور گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اسے دانیال کے الفاظ یاد آ رہے تھے، اگر میں تم پر کوئی روک ٹوک کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں قید کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری حفاظت کے لیے سب کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں کوئی خناس پڑا ہے تو اسے نکال دو، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ بہتر ہوگا مجھ سے اور ہمارے رشتے کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت دو، مگر بے وقوفی مت کرنا۔ یہ الفاظ یاد آتا ہی وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی وہ۔ ساری زندگی اگر اس کا کوئی رکھوالا تھا تو صرف دانیال ہی تھا، مگر وہ تو اسے دھوکہ دے کر یہاں آ گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز دانیال، مجھے یہاں سے باہر نکال لیں۔
وہ تڑپ تڑپ کر ان بند دیواروں کو دیکھتی اسے پکارنے لگی۔ آج اسے ساری سمجھ آ رہی تھی، اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس کہیں سے وہ آ جائے، وہ اس سے اپنے ہر گناہ کی غلطی کی معافی مانگ لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی، مگر اس کا اندازہ اسے کچھ ہی گھنٹوں میں ہو چکا تھا۔ اس کی نیند، سکون، پیاس سب کچھ اٹھ چکا تھا۔ وہ یہاں سے صرف باہر جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کیا ہوتا تھا وہ بہت اچھے سے جان چکی تھی۔ وہ تو دانیال شاہ کی بیوی تھی، اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ نامحرم سے دوستی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک غیر لڑکا دوستی کی آڑ میں آپ کو ہاتھ لگائے تو آپ کو برا نہیں لگتا، لیکن اگر وہی کوئی زبردستی ہاتھ لگائے تو پتہ چلتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور دامل اتنے بڑے گناہ کی روادار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے کسی بھی حالت میں یہاں سے جانا تھا۔ پورے 24 گھنٹے ہو چکے تھے دامل کو غائب ہوئے، اور رامین پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ دانیال کے گارڈز رامین کے گھر کو گھیرے میں لے کر رکھے تھے۔ جیسے ہی داخل ہوتی گھر میں پتہ چل جانا تھا، اور پھر وہ اگلے دن عصر کے بعد اپنے بنگلے میں داخل ہوئی۔ گارڈ نے فوراً دانیال کو اطلاع دی، اور اگلے 1 گھنٹے میں دانیال وہاں موجود تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی جب اس بنگلے میں داخل ہوا۔ رامین کو صرف اتنا بتایا گیا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے، مگر اپنے سامنے دانیال شاہ کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہوا۔ دامل گار، اس نے بہت ضبط سے سوال پوچھا۔ رامین کا کانفیڈنس لیول کمال کا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ فوراً مکر گئی۔ دیکھو مجھے بتا دو میری بیوی کہاں ہے، اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو سب سے پہلے تمہارا یہ حسین چہرہ تباہ کروں گا۔ دانیال شاہ اتنے غصے میں دہاڑا کہ رامین کو خوف محسوس ہوا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ابھرا۔ تو تم نہیں بتاؤ گی کہ وہ کہاں ہے؟ دانیال کو یقین تھا کہ یہ لڑکی ایسے نہیں اگلے گی۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اگلے 2 منٹ میں گارڈز رامین کے باپ کے سر پر گن رکھے چکے تھے۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں یہ بتا دیں میری بیوی کہاں ہے، ورنہ 2 منٹ کے اندر یہ گارڈز آپ کا سر گولیوں سے بھر دیں گے۔ دانیال آج رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، ورنہ وہ تو بہت ہنسمکھ انسان تھا، مگر یہ معاملہ اس کی بیوی کا تھا۔ رامین بتا کیوں نہیں رہی، کہاں ہے اس کی بیوی؟ اس کے باپ نے کچھ غصے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی بابا۔ رامین کے ڈیٹ پن کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ دانیال نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ دوسری پل رامین کے گھر کے لاؤنج میں ایک گولی کی آواز ابھری، اور رامین اتنی خوفزدہ ہوئی کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بتا رہی ہوں یا اگلی گولی تمہارے سر پہ ماروں؟ دانیال غصے سے چیخا۔ رامین کے باپ کا خون خشک ہوا۔ رامین، اگر تم نے 1 منٹ سے پہلے نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کہاں ہے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باپ نے بھی اب غصے سے کہا تھا۔ اس کا باپ جانتا تھا رامین کی کمزوری صرف وہ خود ہی ہے، مگر رامین نے پھر بھی اپنا منہ نہیں کھولا۔ چاروں ناچار گارڈ نے اس کے سر پر بندوق رکھی۔ اس بار رامین کا سارا کانفیڈنس ہوا ہوا۔ بتا رہی ہوں، پہلے گن پیچھے کرو۔ وہ فوراً ہڑبڑائی تھی۔ پہلے بتاؤ۔ دانیال اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اب بھی غصے میں تھا۔ کوٹھے پر ہے۔ یہ سننا تھا کہ دانیال شاہ کے قدم ڈگمگائے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے کس طرح اپنا غصہ ضبط کیا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، بہت سرکھاتی تھی میرا بے وقوف لڑکی، عقل تو اس میں نام کی نہیں تھی۔ میں اسے کوٹھے پر بیچ آئی، اچھی خاصی خوبصورت تھی، موٹی اسامیں مل گئی۔ رامین کی آنکھوں میں پیسوں کی چمک تھی۔ اس کے باپ کا ہاتھ اٹھا اور رامین کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں پیدا کیے پال پوس کر اس لیے اتنا بڑا کیا کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کرتی پھرو؟ وہ غصے سے چیخے۔ دانیال نے گارڈز کو اشارہ کیا، اور پھر جیسے اشارہ سمجھ گئے۔ اگلے 2 منٹ بعد رامین کو پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، دانیال شاہ، ان سب میں تمہاری بیوی کا قصور ہے، مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مگر پولیس اسے لے کر جا چکی تھی۔ دانیال کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی اسے دامل کو اس جہنم سے بھی نکالنا تھا۔ دامل کو اس جہنم میں آئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اس کا مسیحا نہ جانے کہاں تھا۔ وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ دامل کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا اور دامل کو اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ 2 لڑکیاں نہ جانے اس کے چہرے پر زبردستی کیا کیا لگا رہی تھی، مگر وہ پتھر کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ پھر اسے زبردستی اٹھا کر باہر لے گئی۔ باہر صحن نما کوٹھے میں محفل اپنے عروج پر تھی۔ یہ قیامت کا سما تھا۔ کتنے سارے غیر مردوں کے درمیان وہ ننگے سر کھڑی تھی۔ اسے دانیال شاہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ کیسے اسے بار بار دوپٹہ لینے کے لیے کہتا تھا، مگر وہ انسنی کر دیتی تھی۔
اس کی باری آ چکی تھی. 2 لڑکیوں نے اسے بازو سے دبوچ رکھا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے. یہ آج کی سب سے اسپیشل پیس ہے، بالکل انچھوئی. لڑکی منہ مانگی قیمت لوں گی. ماں بانو بھائی نے پان چھپاتے ہوئے سامنے بیٹھے امیر رائسہ کو دیکھا. وہ کم سے کم 25-30 مرد تھے. تامل کو اپنا سر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی. بولی شروع ہو چکی تھی. جب وہ اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کو اس طرح بے آبرو سارے مردوں کے درمیان دیکھ اس کا خون کھول اٹھا. اس کی آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا، مگر یہاں وہ کسی بھی قسم کا تماشا افورڈ نہیں کر سکتا تھا. 15 لاکھ اس کی عزت اور آبرو کی بولی لگائی جا رہی تھی اور وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی. 20 لاکھ بانو بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی. 25 لاکھ آہستہ آہستہ بولی کی رقم میں اضافہ ہو رہا تھا. 30 لاکھ اور پھر 40 لاکھ کے بعد محفل میں خاموشی چھا گئی. کیا کوئی ہے جو اس سے زیادہ بولی لگا سکے؟ بانو بھائی نے اونچی آواز میں پوچھا، مگر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی. تو ٹھیک ہے پھر یہ لڑکی. اس سے پہلے بانو بھائی اپنی بات مکمل کرتی، بڑے مجمع میں ایک آواز ابھری تھی. 50 لاکھ اور سب کے چہرے حیرت سے پیچھے مڑے جہاں وہ یکٹک دامل کو دیکھتا ہوا کھڑا تھا. اس آواز کو سنتی دامل کا سر شرمندگی، دکھ، تکلیف، ذلت اور رسوائی کے ڈر سے مزید جھک چکا تھا. اسے لگا آج کے بعد وہ اس شخص سے نظریں نہیں ملا پائے گی. بانو بھائی تو 5 گنا فائدے پر لٹو کی طرح راضی ہوئی. وہ سارے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اپنے گلے سے چادر اٹھا کر اس کے کندھوں کے گرد اوڑھ کر پھر اس کا ہاتھ پکڑا. میرا ہاتھ میں تمہیں پیسے دے دے گا. بانو بھائی اسے کہتے اس کے کوٹھے سے باہر نکل گیا. آج اس کی پکڑ میں کوئی غصہ، اپنائیت یا ناراضگی نہیں تھی. اس نے کسی اجنبی کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. پھر گاڑی تک لایا، بہت آرام سے دروازہ کھولا اور خود بھی بیٹھ گیا. دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر وہ گاڑی کو اس منحوس جگہ سے باہر نکال کر لے گیا. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. وہ اس چادر کو کندھوں کے گرد مضبوطی سے اوڑھے، سر جھکائے دروازے میں سر چھپائے بے آواز رونے میں مصروف تھی. وہ اب ساری زندگی وہ اس شخص سے نظر نہیں ملا پائے گی. گاڑی میں مکمل خاموشی رہی. آدھے گھنٹے بعد گاڑی شاہ حویلی کے پورچ میں رکی. وہ گاڑی سے باہر اترا، اس کی سائڈ آیا، دروازہ کھولا. وہ جیسے ہوش میں آئی اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اتری. وہ کسی مجرم کی طرح اس کے پیچھے شکستہ قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوئی. جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی پھپھو کا تو خون کھول اٹھا. وہ صوفے سے اٹھی ایک تھپڑ دامل کے چہرے پر دے مارا. اسی لیے تمہیں اتنی ساری آزمائشوں کے ساتھ پروان چڑھایا تھا کہ ایک دن تم میرا سر جھکا دو. ان کے رونے میں روانی آ گئی. پھپھو کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئیں. دانیال نے پھپھو کو دونوں کندھوں سے پکڑا. پھپھو پلیز. نفی میں سر ہلاتے اس نے جیسے سنجیدگی سے انہیں ہدایت دی. کسی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا میرا قصور ہے. اگر میں زبردستی نکاح نہیں کرتا تو شاید اس حد تک نہیں جاتی، لیکن اب میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گا. آج سے میری طرف سے یہ آزاد ہے. جب چاہے گی میں اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا. اور خبردار کسی نے اسے بھی کچھ کہا. بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے دانیال اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. تامل کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا. وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی تھی. اسے تو دانیال سے معافی مانگنی چاہیے تھی. وہ اب تک پتھر بنی کیوں کھڑی رہ گئی؟ جیسے ہی اس کے کمرے کی دہلیز پر آئی، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا. آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ ٹوٹے بکھرے وجود اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی. دانیال کی آنکھیں بے تاثر تھی مگر وہ سرخ تھی. ان کی سرخی دیکھ کر دامل اندر تک کانپ کر رہ گئی. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ بری طرح ناکام رہی. دانیال چند قدم اس کے سامنے آیا. بری طرح وہ رو رہی تھی. آپ نے میری عزت بچائی اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بولا نہیں جا رہا تھا. دانیال کا دل کمزور پڑا تھا مگر وہ اسے زبردستی خود کے ساتھ نہیں باندھ سکتا تھا. جس رشتے میں زبردستی کی جائے اس رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تمہیں کسی قسم کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم میری عزت ہو. میں یہ نکاح تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہا تھا. اس طرح ایک غیر مرد تم پر اپنی مرضی مسلط کرے مجھے یہ مناسب نہیں لگا. مگر میں نہیں جانتا تھا کہ نکاح کے بعد شوہر بن کر بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی جاتی. تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہارا اختیار ہے، جیسے مرضی جیو. اگر تم مجھ سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں. میں آج کے بعد تم پر اپنی رائے مسلط نہیں کروں گا. آج کے بعد تمہیں مزید کسی قید خانے میں رہنے کی ضرورت نہیں. تم جہاں چاہیں وہاں جا سکتی ہو.
جہاں چاہے وہاں رہ سکتی ہو. تم سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہو. میری طرف سے تمہیں مزید کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک ایک لفظ سنجیدگی بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے. وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا. تامل کا ٹوٹ کر دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. وہ اسے اس طرح نہیں چھوڑ رہا تھا. وہ ایک رات کوٹھے پر رہ کر آئی تھی. وہ جانتا تھا تامل پاک دامن ہے، مگر وہ تو اس لیے چھوڑ رہا تھا کیونکہ دامل یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اب ہو چکا تھا. تامل کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اسے بتائے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اسے عقل آ گئی ہے، اسے ٹھوکر لگ گئی ہے. وہ جان چکی ہے کہ ساری زندگی غلط دوستی کی صحبت میں گزار کر انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور وہ خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. وہ جان گئی تھی دانیال شاہ اس کی عزت کا رکھوالا ہے. کافی دیر تک وہ روتی رہی، مگر وہ باہر نہیں نکلا. وہ اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود لیتی واپس پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گی. شاید اب اس کمرے پر اس کا حق نہیں ختم ہو گیا تھا. وہ اندر ڈریسنگ کے سامنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے جھکا گہری سانس لے رہا تھا. آنکھوں کی سرخی خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی. کتنا مشکل تھا اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنا. اظہار کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا. وہ اپنی فیلنگز چھپا کے رکھنا جانتا تھا. اسے اظہار ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن تامل سے اس کی محبت آج بھی ویسی ہی تھی، اور محبت زور زبردستی کا نہیں، قربانی کا نام ہے. شاید یہی ان دونوں کے حق کے لیے بہتر ہو. کچھ کہانیوں کے اختتام خوبصورت نہیں ہوتے، شاید ان کی کہانی کو اختتام بھی ایسا ہی ہو. 4 دن شاہ ویلی میں کسی سوگواریت کی طرح گزر گئے. ان 4 دنوں میں تامل اور دانیال کا کوئی سامنا نہیں ہوا. پھپھو کا غصہ بھی کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور بی جان انہیں تو ہمیشہ سے دامل اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی. ان کی کوئی اپنی بیٹی نہیں تھی، صرف ایک بیٹا تھا. ان کی تو سالوں سے خواہش تھی کہ دامل کو اپنی بہو بنانے کی، اور یہ قبول ہوئی، مگر ایک عجیب سی بے ڈھنگے انداز میں. اپنے کمرے میں صوفے میں سر رکھے بالکنی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. وہ جیسے ہی ہوش میں آئی، پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو بی جان دروازے میں کھڑی تھی. اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانی چاہی، مگر ناکام رہی. وہ اندر داخل ہوئی، پھر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی. بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کمرے میں کیوں رہ رہی ہو؟ تمہارا کمرہ اب وہ ہے جہاں تمہارے شوہر رہتا ہے. انہوں نے ممتا جیسی محبت کے ساتھ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. تامل کی آنکھوں میں نمی ابھری. ایک وقت تھا وہ اس عورت کو پرانے زمانے کی اماں سمجھتی تھی، آج اس کی ماں بن کر اسے سمجھا رہی تھی. نمی آنسو بن کر بہنے لگی. آپ کے سامنے ہی تھا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تامل نظریں چرا گئی. بی جان نے نفی میں سر ہلایا. اس نے وہ سنایا جو تم نے سننا چاہتی تھی، مگر کیا تم نے وہ سنا جو وہ سنانا چاہتا تھا؟ بی جان کی ایسی بات پر الجھ گئی. مطلب؟ آنکھیں الجھن بڑی تھی. بیٹا، ضروری نہیں کہ سامنے والا ہمیں اپنی مرضی کا جواب دے. کبھی کبھی آپ کو بھی مرضی کا جواب دیتا ہے. وہ جو سب کر رہا ہے تمہارے لیے ہی کر رہا ہے. تم اب تک نہیں سمجھ سکی. اس نے پچھلے 1 سال سے یہ سب کیا، وہ صرف تمہارے لیے ہی کیا. اسے لگتا تھا تمہاری عزت کو خطرہ ہے، اس لیے وہ تمہارا شوہر بن گیا. مگر اب اسے لگتا ہے کہ شوہر بننے کے بعد وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تو تم اس رشتے سے ناخوش ہو، اس لیے تمہیں اس رشتے سے آزاد کر رہا ہے. وہ تو ہر قدم پر تمہاری خوشی کو عزیز جان رہا ہے، مگر تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں لگتا تمہیں ایک بار دانیال شاہ کے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ ضروری نہیں ہر بار ہمیں وہی ملے جو ہم چاہتے ہیں. کبھی دوسروں کو بھی خوشی دینی اہم ہوتی ہے کہ ہر بار سامنے والا ہی ہمیں خوشی دے. ایک بار ہمیں بھی تو اس کی خوشی کی پرواہ کرنی چاہیے. بی جان نے اسے بہت آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھایا. تامل کے سینے میں ان کے الفاظ شاید ٹھنڈک کی طرح اترے تھے. وہ ان کی بات کا مفہوم تو سمجھ نہ سکی، مگر کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی کیا تھا. مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، اور اب واپس اپنے کمرے میں جاؤ. اپنا حق نہیں چھوڑتے. اور بیٹا، یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں. ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر دوبارہ جڑ نہیں پاتے. وقت رہتے انہیں سنبھال لو، سمیٹ لو، تمہارا ہی فائدہ ہے. یہ ساری حویلی تمہاری ہے. کل کو ہمارے بعد تم نے ہی راج کرنا ہے. آج تمہیں یہ قید خانہ لگ رہا ہے، کل کو تمہیں یہ سکون لگے گا. بی جان کی آخری بات پر وہ شرمندہ ہو گئی اور چہرہ جھکا گئی. بی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی. کتنی ہی دیر وہ اس کے الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی. پھر جیسے مضبوط عہد کیے وہ اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں آئی. ہاں، اب یہی اس کا کمرہ تھا. دانیال شاہ کی ہر چیز پر اس کا حق تھا کیونکہ اس کا شوہر تھا.
اور دامل سوچ چکی تھی وہ رشتہ کو ختم نہیں ہونے دے گی کبھی. اگر وہ بگاڑ سکتی تھی تو وہ سنوار بھی سکتی تھی. وہ ایک کوشش تو کر ہی سکتی تھی. کوشش کرنے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی. مغرب کے بعد وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا. آج کمرہ کچھ زیادہ ہی سلیقے میں لپٹا نظر آ رہا تھا. ہر چیز اپنی جگہ ویل سیٹ تھی. وہ کچھ حیران ہوا، پھر سجاد رکھ کر ڈریسنگ میں داخل ہوا. مگر اندر کا منظر دیکھ کے اس کے ہوش اٹھ گئے. ساری کبرڈز کھلی پڑی تھی اور وہ زمین پر کپڑوں کے درمیان بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی. کتنے ہی پل تو یقین نہیں کر پایا وہ اس کے کمرے میں تھی. پھر جیسے وہ ہوش میں آیا، یہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہے. اس خود سے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ منظر تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، جو آج حقیقت میں دیکھ رہا تھا. کسی خاص احساس کے تحت دامل نے نظریں اوپر اٹھی اور اسے دیکھ کر رسمی سا مسکرائی. اب آگے؟ وہ تو اس طرح پوچھ رہی تھی جیسے دونوں کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو. آج اسے ایک کے بعد ایک جھٹکے دے رہی تھی. میں تو روز ہی آتا ہوں، یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آتا وہ کچھ سنجیدگی سے سوال کر بیٹھا. دامل نے نہ سمجھی سے کندھے جھکائے. کیا مطلب؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کام کر رہی ہوں؟ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھی اور کپڑے کبرڈز میں سیٹ کر رہی تھی. اندھا نہیں ہوں، نظر تو مجھے سب آ رہا ہے. تم میری بات کا مطلب صاف سمجھ رہی ہو. تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس بار دامل نے کھلے لفظوں میں سوال پوچھا. دامل اس کی طرف پلٹی. شاید آپ بول رہے ہیں جب شادی کی جاتی ہے تو بیوی کو بھی اپنے کمرے میں رکھا جاتا ہے، تو یہ آپ کا کمرہ ہے، اب اتنا ہی میرا ہی ہے. بزاریت سے سر چٹکتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوگی. دانیال شاہ اس سے زیادہ چٹکے برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ آگے بڑھا اور حیرانگی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فکر میں ڈوبی آواز میں پوچھا. دامل کو نہ جانے کیوں ایک سکون محسوس ہوا. چہرے پر مسکراہٹ ابھری مگر وہ مہارت سے چھپا گئی. بالکل، اگر یقین نہیں آ رہا تو ماتھا چھو کر دیکھ لیں. دامل نے فوراً اپنی خوبصورت چمکتی سفید پیشانی سامنے کی تو دانیال گڑبڑایا. نہیں، ہو چکا یقین. وہ پیچھے ہو چکا تھا. اوہ، تو یہ ڈر بھی ہے مجھ سے. دامل کو جیسے سکون کے ساتھ مزہ آیا. مجھے لگتا ہے تم غلطی سے کمرے کا راستہ بھول گئی ہو. یہ 2 کمرے چھوڑ کر تیسرا کمرہ تمہارا ہے. وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کھول رہا تھا. اف، ایک تو آپ بھی نا اتنی جلدی بھول جاتے ہیں. ابھی تو میں نے بتایا شادی کے بعد بیوی شوہر کے کمرے میں رہتی ہے، اور آج سے میرا یہی کمرہ ہے. اب عادت ڈال لیں، میں ہمیشہ یہی رہوں گی. اس کی طرف چہرہ کیے وہ اونچی آواز میں بول دی. پھر دوبارہ سارے کپڑے اٹھا کر الماری میں سیٹ کرنے لگی. وہ آدھے سے زیادہ کام کر چکی تھی. ڈریسنگ لشکارے مار رہا تھا. یقیناً وہ کافی گھنٹوں سے کمرے کی سیٹنگ اور صفائی کر رہی تھی. نہ جانے کیوں دانیال کو ایسا لگا جیسے اس کی سالوں کی خواہش پوری ہو گئی ہو. یہی تو خواہش تھی، اپنے کمرے میں اسے چلتے پھرتے دیکھنے کی. دانیال کو خاموش محسوس کرتے دامل کی چھٹی چونکنا ہوئی. کہیں آپ دوسری شادی کے خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو سب کچھ بھول جائیں، کیونکہ اس کمرے میں میرے سوا کوئی دوسری تو آنے نہیں دے رہی. کڑے تیوروں سے وہ گور کر دامل نے اس پر اپنا پورا کا پورا حق جتایا. دانیال کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا. اسے تو منی ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا. دامل، یا تو تم خواب دیکھ رہی ہو یا مجھے یہ خواب لگ رہا ہے. وہ اتنی حیرانگی سے بولا کہ اس بار دامل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی. ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں بچپن کے سول میٹس ہوں اور ان کے درمیان کبھی کوئی مس بیہیو مومنٹ ہوا ہی نہ ہو. دانیال کے چہرے پر اس کے سارے پہلی بار بہت خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی. اس کی خوبصورت بوری آنکھیں دانیال شاہ کے سینے میں اتر گئی. ہنسنے کے بعد دامل نے سنجیدہ ہوتے آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی، مگر یہ پانی تکلیف کا تھا. وہ چند قدم چل کر آگے بڑھی اور دانیال کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. دانیال نرمی سے اس کی مسکراہٹ چہرے کو دیکھ رہا تھا. میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی، گناہ کیا. مجھے عقل نہیں تھی، میں بے وقوف تھی. مگر عقل تو زمانے کی ٹھوکریں کھا کر ہی لگتی ہے، اور مجھے عقل آ گئی ہے. میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنی بے وقوفی میں کتنا خوبصورت رشتہ خراب کر رہی ہوں. لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. کیا آپ مجھے ایک موقع دیں گے؟ سنجیدگی سے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے التجا کی. دانیال کا ہاتھ میکائن کے انداز میں اٹھا اور اس کی گال کو محبت سے چھوا. اگر یہ خواب ہے تو میں ساری زندگی اس خواب سے رہا ہی نہیں چاہتا، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر میں اپنی ساری سلطنت بھی تم پر نچھاور کر سکتا ہوں. وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا اور دامل کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے.
وہ سارے ضبط توڑتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگتی بے آواز رونے لگی۔ دانیال جیسے ہوش میں آیا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ یہ زبردستی ہے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے تامل کو دیکھا جو اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، تکلیف زدہ آواز میں کہتی وہ دانیال کے چہرے پر بھی تکلیف کے آثار نمایاں کر گئی۔ شش، آج کی بات بالکل بھی رونا نہیں۔ مجھے تمہاری آنکھوں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم مت کرنا۔ میں نہیں جانتا کب یہ آنکھیں میرے دل میں بس گئی۔ مجھے اظہار بھی نہیں کرنا آتا، مگر پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ کب سے لگنے لگی نہیں جانتا، ہاں مگر یہ کہوں گا شاید تم وہ واحد عورت ہو جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ دانیال کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں پر گیا۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ تامل نے حیرانگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر اتنی اچھی لگتی تھی تو پھر چھوڑنے کی بات کیوں کہی؟ اس سوال پر دانیال کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری۔ محبت زور زبردستی کا نام نہیں ہے تامل، یہ تو بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اسے محبوب کی مرضی سے حاصل کرو تو تر و تازہ رہتا ہے، لیکن اگر زبردستی سے اپنا بنا لو تو صرف جسم بن جاتا ہے، روح نہیں۔ زبردستی کے رشتے مرجھا جاتے ہیں اور مجھے مرجھایا ہوا رشتہ قبول نہیں۔ تامل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرے، میں اس رشتے کو کبھی مرجھانے نہیں دوں گی۔ وہ انڈائریکٹلی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کب یہ نرم مزاج اور رحم دل شخص اس کے دل میں اترا۔ باپ کی موت نے دامل کو بہت زیادہ ڈپریسڈ کیا تھا۔ وہ ان کے مالی حالات بھی کافی متاثر ہو چکے تھے، اس لیے شاید وہ باغی بن گئی تھی، مگر وقت رہتے وہ سدھر گئی۔ یہ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک مضبوط محافظ تھا جو کہ اس کی عزت کا رکھوالا تھا۔ دانیال کو سالوں بعد اپنے سینے میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کے سینے سے لگی اسے سکون محسوس کروا رہی تھی۔ دانیال نے اس کے بالوں پر رکھے اور اسے شدت سے خود میں بیچ لیا۔ وہ اسے مضبوطی سے اس کے گلے لگ گئی اور بس کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے اسے عقل نہیں آتی، لیکن بے وقوف وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ دوستی انسان کو تباہ کر سکتی ہے، اس لیے خیال رکھیے آپ کے آس پاس کیسے دوست ہیں، کیسا ماحول ہے، ان کی صحبت کیسی ہے، کیونکہ صحبت تربیت کو پھیکا کر دیتی ہے۔ یہ اثر انداز ہوتی ہے، مثبت طریقے سے بھی اور منفی طریقے سے بھی۔ اسی لیے اپنی صحبت بہتر کریں، آپ بہتر رہیں گے۔